السلام علیکم۔ موضوعاتی مطالعے میں قرآن مجید یعنی تعارف، حفاظت اور فضائل، ہمارا فرسٹ چیپٹر کلاس 9 کے لیے، اس میں ہم قرآن مجید کا تعارف اور اس کی حفاظت کے بارے میں اور اس کی فضیلت کیا کیا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم تعارف پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے۔ مادی وسائل ایسے وسائل جن کو ہم چھو سکتے ہیں، جو ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے بھی اہتمام فرمایا، یعنی صرف ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام نہیں کیا بلکہ ہمارے ذہن اور روح کے لیے بھی رہنمائی فراہم کی ہے۔ خود انسان کو خیر اور شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز عطا فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور ان پر کتابیں نازل فرمائی۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن مجید نازل فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے اور تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، یعنی اس سے پہلے اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں ان سب کی تصدیق قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے بھی انبیاء مبعوث فرمائے تھے، یعنی ان کے لیے بھی پیغمبر بھیجے تھے اور ان میں سے بعض پر اپنی کتابیں بھی نازل فرمائیں، لیکن ان انبیاء کی تعلیمات اور ان پر نازل شدہ کتابیں اپنی اصل حالت میں محفوظ نہیں رہیں، کیونکہ لوگوں نے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں کر لی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی، یہ حق لے کر آئی ہے، اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ اور نگہبان ہے۔ تو اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو کتاب نازل کی ہے یہ سچ حق ہے، اور اس سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں ان کی تصدیق بھی اس میں موجود ہے، اور یہ سب کتابوں کے احکامات کی محافظ ہے۔ قرآن کے اپنے احکامات جو اس میں موجود ہیں ان کی بھی حفاظت کرتی ہے، اور جو اس سے پہلے پیغمبروں کے لیے احکامات نازل ہوئے تھے ان کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے تھے انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر ارسر نو بیان کر کے محفوظ کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات پر پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے، یعنی جو بھی ہم وقت کے ساتھ گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری جتنی ضروریات ہیں وہ قرآن کریم میں موجود ہیں، اور وہی ہمیں ہر لحاظ سے اس کو پورا کر دیتی ہیں۔ قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے مطابق رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں انسانی زندگی کی حقیقت، خیر و شر، حلال اور حرام، اخلاقی تعلیمات، خرچ، زندگی کے ہر پہلو کے مطابق رہنمائی موجود ہے۔ اس میں انسان کی آخرت کی زندگی کے متعلق بھی تفصیلی معلومات ہیں، اور اس زندگی کی اہمیت کو نہایت پرتاثیر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک انسان کی انفرادی زندگی، اس کی اجتماعی اور معاشرتی حقوق و فرائض، اس کی معاشی اور اقتصادی امور کے متعلق بنیادی ہدایات، سیاسی اور بین الاقوامی معاملات اور اخلاقی رویوں کے متعلق جامع تعلیمات پیش کرتا ہے۔ غرض قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ضروری معلومات اور رہنمائی کا خزینہ ہے۔ اس میں وہ تمام باتیں وضاحت سے بتا دی گئی ہیں جن کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے۔ حق کے جاننے کا انسان کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، یعنی ہم اگر چاہیں کہ ہم سچی اور حق بات جانیں تو صرف ہمارے پاس قرآن مجید ایسا ذریعہ ہے جو ہمیں سچ اور حق بات بتاتا ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حق سبحانہ تعالیٰ کا قرآن کریم کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک لفظ یا زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، تو ابھی تک جس حالت میں یہ نازل ہوا تھا ابھی تک یہ اسی زیر زبر اور حرکات اور تمام واقعات کے ساتھ محفوظ ہے۔ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا بلکہ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ جو ہی کچھ آیات نازل ہوتی آپ کاتب وحی کو بلا کر لکھوا دیتے اور یہ رہنمائی بھی فرماتے کہ انہیں کس صورت سے پہلے یا بعد کون سی صورت میں کن آیات کے ساتھ رکھا جائے۔ مسجد نبوی میں ایک مقام متعین تھا جہاں وہ عبارت رکھ دی جاتی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی نقل کر کے لے جاتے اور یاد کر لیتے، مختلف اوقات خصوصاً 5 نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے
اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے۔ اس طرح جوں جوں قرآن مجید نازل ہوتا گیا لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا۔ اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل رہیں، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن کریم اکثر امہات المومنین، صحابہ کرام اور صحابیات کو حفظ ہو چکا تھا، اور متعدد صحابہ کرام نے اس کی مکمل نقول بھی تیار کر لی تھیں۔ نقول نقل کی جمع ہے، یعنی ہر کسی نے اپنے پاس کچھ حصے لکھ کے کچھ آیات، کچھ صورتیں اپنے پاس رکھ لی تھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، یعنی ان کی وفات کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ کے مقرر کردہ ترتیب کے مطابق ایک جگہ کر کے محفوظ کرا دیا۔ آپ کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے۔ حضرت عثمان نے اپنے عہد خلافت میں اس کی متعدد نقول تیار کرا کے تمام صوبائی دارالحکومتوں میں ایک ایک نسخے کے طور پر بھجوا دی تھی، یعنی جتنا قرآن کی جتنے نسخے موجود تھے، چاہے جس جگہ چیز پہ لکھا ہوا تھا، ان سب کی نقلیں تیار کی گئیں، اور اسلامی سلطنت جو بہت زیادہ پھیل گئی تھی وہ مختلف ان کے صوبائی حکومتوں میں ان کا اصل نسخہ رکھ دیا گیا تھا۔ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے، اس میں کسی شک کا گزر نہیں ہے، یعنی اس میں جتنا بھی کچھ ہے، جتنا علم ہے، وہ سب حقیقت کی بنیاد پر ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے اور نہ اس میں کسی قسم کا شک کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ہر زمانے اور ہر خطے کے تمام انسانوں کے لیے مکمل ہدایت اور رہنمائی موجود ہے۔ انسان کی دنیا اور آخرت کی حقیقی فلاح کا دار و مدار اسی پر عمل کرنے میں ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر ہے، اسی طرح وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہے جو خود بھی اس کا علم حاصل کرے اور اسے دوسروں کو بھی سکھائے۔ ارشاد نبوی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ یعنی آپ قرآن میں صرف سیکھا یہ نہیں کہ آپ اس کو بس پڑھ لیتے ہیں اور یہ آپ نے سیکھ لیا، بلکہ اس کے اندر جو احکامات ہیں اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں اور پھر دوسروں کو بھی وہ سکھائیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کی طرف سب سے زیادہ توجہ دیں اور اسی کے لیے کسی طرح کی محنت سے دریغ نہ کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت بڑی نیکی ہے، اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس پر عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت اور سرفرازی عطا فرماتا ہے، یعنی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اس سے منہ پھیرنے والے ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب تک قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے، دنیا میں غالب رہے۔ جب انہوں نے اس کی طرف سے غفلت برتی تو عزت و سربلندی سے محروم ہو گئے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن کریم کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائیں گے، یعنی جو قرآن پر عمل کرے گا وہ قومیں ہمیشہ کامیاب رہیں گی اور آگے بڑھیں گی، اور بہت سی دوسری قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے گرا دیں گے، اور جو قرآن کریم کے احکامات کو چھوڑ دیں گے وہ قومیں ناکام ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔